کیا بتائیں یار، بہت ساری چیزیں ہیں جو جن پہ بات کرنی ہوتی ہے، لیکن اتنی کلیئر بات کے بعد جو ہے نا بعض جگہوں پہ ڈر ہوتا ہے کہ الٹی بغاوت نہ ہو جائے، بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان نہ ہو جائے. دیکھو قرآن کے الفاظ کیا ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی یہ اس وقت تک تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے خاندانی جھگڑوں کو قرآن کے مطابق نہ نمٹائیں. ایک کیس میرے سامنے آیا کہ ایک آدمی کی بیوی اس کو شک اور شبہے کی بنیاد پہ کسی بندے نے قتل کیا. بہت پرانا کیس ہے. شک اور شبہے کی بنیاد پہ خاندان کے کسی دوسرے فرد نے، فار ایگزامپل دیور نے قتل کر دیا. ایک مثال، قتل دیور نے نہیں کیا، لیکن میں ظاہر ہے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے. گاؤں میں کیس ہوا کہ بیوی پر شبہات تھے، یقین بھی نہیں تھا. شبہات کی بیس پہ شوہر بیوی کو نہیں مار رہا، کون مار رہا ہے؟ دیور. کہ بھئی ہمارے خاندان کی عورت کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کہیں اس کے غلط تعلقات ہیں. یقین بھی نہیں تھا. قتل کس نے کیا؟ دیور نے. جب دیور نے قتل کیا تو بھائی نے اپنی بیوی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ آپ پاگل ہو جاؤ، یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. بھائی نے کس کو مار دیا؟ وہ کہہ رہا ہے میری بیوی، بھائی مجھے شک نہیں ہے تمہیں، اگر ہے تو میرا ہیڈک ہے نا، تمہارا ہیڈک تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، ہمارے خاندان کا مسئلہ تھا، خاندان کی عزت داؤ پہ لگ رہی ہے. اس کو مار دیا. اس نے پھر کس کو مار دیا؟ اس کو مار دیا. اب میں نے جب علماء سے رابطہ کیا، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو وائف تھی، جن کی زوجہ تھی، ان کے بارے میں بہت قوی شبہات تھے کہ شاید اس کا کہیں غلط تعلق ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسا تو بولو ہوتا ہے. مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ تو عالم دین ہیں، یہ کیوں اس دیور کو فیور کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی بھابھی کو مار کے صحیح کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کی کیا ہے، رسم ہے. میں نے کہا حضرت شریعت میں اگر کوئی آپ سے سوال لکھ کے بھیجے، کوئی سوال لکھ کے بھیجے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ اگر کسی عورت پہ کسی کو یقین بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے 100%، اور اگر گواہ بھی ہو تو اس کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا اسلام میں، تو یقین بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، اور اس بیس پہ دیور قتل کر رہا ہے، تو کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ تو آپ ریٹن میں کیا جواب لکھ کے دیں گے اپنی مہر کے ساتھ؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب اس تحریر کو چھوڑو، لیکن ہمارے علاقے کا بہرحال یہ دستور ہے اور یہ قتل بنتا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے. پھر جنت میں جب آپ جائیں تو جنت میں جب اللہ یہ دیکھیں گے نا کس نے قرآن پر عمل کیا، کس نے قرآن کو چھوڑا، تو اللہ سے کہیں کہ اللہ میرے ہاں جنت کا معیار یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کی رسم کو فالو کرے گا وہ جنتی ہے، جو ہمارے علاقے میں رہ کے کسی اور رسم کو فالو کرے گا وہ جنتی. یعنی اللہ کو قرآن میں آپ کے حساب سے تھوڑی چینجنگ کرنی چاہیے. تو یہ بہت ہو رہا ہے، شک کی بیش پہ مار دیا. ہم آپ کو بے غیرتی کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کو اتنا آسان بنا دو کہ حرام کی نوبت بولو نہ آئے. حلال کو اتنا آسان بناؤ. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دیکھو ایک طرف غیرت یہ تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہیں کہ کوئی رشتہ نہ بھیج دے اس کے لیے، ہے بھائی جوان ہوگی تو کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیج دے ایک طرف. لیکن جب اسلام آیا تو بالکل اسلام نے اس کو الٹ دیا. حضرت عمر کتنی غیرت والے تھے. جب آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ پیش کیا ہے آپ نے، کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر یہ بالکل
کہاں تو کسی اور کا نکاح کا پیغام بھیجنے کو پسند نہیں کر رہے اور کہاں اپنی بیٹی کا نکاح خود پیش کر رہے ہیں ابو بکر پہ. حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا. پھر آپ نے حضرت عثمان پہ پیش کیا, حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا, اور حضرت عمر کو اس بات پہ غضب آیا, غصہ آیا کہ بھئی میں خود ایک پیشکش کر رہا ہوں. عرب میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیٹی خود پیش کرنا. تو ہاں یہ نہ کریں نا, یا ہاں کریں, اول تو نہ کا کوئی آپشن ہی نہیں بنتا. کچھ دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبی نے میرے سامنے تذکرہ کیا تھا تمہاری بیٹی کا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی رائے کیا ہے, جب تک وہ سامنے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیغام کو اس وقت تک قبول نہ کروں. اور میں یہ بھی نہیں تھا کہ نبی کے راز کو فاش کر دیتا, تو میں نے نبی کا راز بھی راز میں رکھا. اگر نبی نکاح نہیں کرتے تو میں نکاح کر لیتا. کتنا آسان بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. ہمارے ہاں بچی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو بتا دے کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتی ہوں, اور صحابہ اپنی بچی کے نکاح کی خود فکر کر رہے ہیں. تو بھائی اعتدال میں لانے کی کوشش کرو. یہ جو کورٹ میرج, دیکھو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے, اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ وہ باپ یا بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرے, کیونکہ ان کا تجربہ, ان کی غیرت وہ زیادہ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کون 2 نمبر ہے, کون 1 نمبر ہے. لیکن اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کرے. تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد, آپ کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے. اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, جہنم کی آگ میں ہوگے, اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاء اللہ بڑا غیرت کا کام کیا تو نے, تیری بیٹی نے شادی کی اور تو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی ناک اونچی کر دی. اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے. حلال حرام میں فرق کرو. اس نے نکاح کیا ہے, ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا, لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ, میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں, لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں, کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہ گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے. کروڑہ گنا بہتر ہے. آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو, کس زمانے میں آپ جی رہے ہو, کس زمانے میں آپ زندہ ہو. برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے. میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں, پروفیسروں کے لڑکیوں سے چکر, لڑکیوں کے بوائے فرینڈوں سے چکر, یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں, جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے, کسی سے چکر نہیں چلایا. اس پہ شکر ادا کریں گے. اس ماحول کو دیکھو آپ. ایک جگہ آپ کسی علاقے میں گئے, سارے ہیروئن پی رہے ہیں, آپ کا بچہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے, سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہیروئن پی رہے ہیں. ہڈیوں کے ڈھانچے نکل گئے, کچھ شراب پی رہے ہیں, کچھ ہیروئن پی رہے ہیں, سارے چورو چکے. آپ کو فکر ہوگی نا کہ میرا بچہ بھی یقیناً یہاں رہ رہا ہے 1 سال سے, وہ بھی کیا ہیروئن چی بن چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو تو فکر ہوگی, آپ کو یقین ہو گیا بھائی میرا بچہ بھی گیا کام سے, بھائی میں نے تو کس علاقے میں اپنے بچے کو گھر دے دیا بنا کے. آپ گئے, آپ نے دیکھا آپ کا بچہ ہٹا کٹا ہے, سگریٹ پی رہا ہے وہ بیٹھ کے. آپ سگریٹ کو چیک کرو گے, یار اندر کچھ ہے تو نہیں, اس کے چرس تو نہیں بھری گی. ادھر سے چیک کیا, ادھر سے چیک کیا. اب بچے سے آپ یہ نہیں پوچھو گے تو سگریٹ کیوں پی رہا ہے, آپ بچے سے پوچھو گے بیٹا سٹے مٹے تو نہیں لگاتا؟ بیٹا کہے گا نہیں ابا. آپ گلے لگاؤ گے, آپ میرا کتنا پیارا بچہ ہے, الحمدللہ ہیروئن چیوں میں رہ کے بھی ہیروئن نہیں پیتا. وہ باپ یہ حرکت کرے گا جس کو کلچر کا پتہ ہے کہ یہ ہیروئنچیوں کا کلچر ہے, اس میں سگریٹ پینے والے کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ رائے ونڈ چلے گئے, آپ نے اپنے بچے کو 1 سال کے لیے رائے ونڈ میں مقیم بنا دیا بزرگوں کے ساتھ, سارے آب زمزم پی رہے ہیں,
مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں, تہجد چل رہی ہے, اللہ اللہ ہو رہا ہے, اشراق. ریونڈ میں تو یہی ماحول ہے نا, گھنٹوں گھنٹوں دعائیں ہو رہی ہیں. آپ گئے, آپ کا خیال تھا آپ کا بچہ بھی کوئی بہت بڑا بزرگ اب تک بن چکا ہوگا, 1 سال سے بزرگوں کے ساتھ. آپ کا خیال تھا میں جب جاؤں گا تو دعائیں مانگ رہا ہوگا, آنسو نکل رہے ہوں گے, یا سجدے میں سر ہوگا, یا اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوگا, 6 نمبر بیان کر رہا ہوگا, یا تشکیل میں ہوگا, یا تشکیل کرا رہا ہوگا, چہرے پہ نور ہوگا, داڑھی ہوگی, نہا دھو کے آیا ہوگا, خوشبو لگی ہوئی ہوگی, کیونکہ ماحول ایسا ہے. آپ گئے تو کیا پی رہا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے سگریٹ پی رہا ہے, صرف سگریٹ. آپ کے تو پاؤں سے زمین نکل جائے گی, یار کس ماحول میں میں نے بچے کو بھیجا تھا. اور یہ کمبخت, ریونڈ میں تو کوئی بزرگ میں نے نہیں دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے. نکل جائے گی کس کلچر میں نے بچے کو بھیجا یار, اور کیا کر رہا ہے کمبخت, سگریٹ پی رہا ہے. تو بھائی آپ کی بچی اللہ نہ کرے بار بار, کہ ایسا نہ ہو بچیوں کو اس سے ترغیب مل رہی ہو کہ مفتی صاحب نے کہا چلو ہم بھی نکلیں پھر, ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ شادی کرتی ہے جا کے, زنا نہیں کر رہی, تو آپ یہ سمجھو کہ ہیروئنچیوں کے محلے میں آپ کی بچی رہتی ہے اور صرف سٹا لگا کے واپس آ جاتی ہے. شکر کرو, اس کو گلے لگاؤ, بیٹا تو نے نکاح کیا ہے. اور اس کو, آپ کو جو عزت کا جنازہ نکلے گا نا, اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ, کورٹ میرج اس نے کر لی ہے, آپ اس کو بلاؤ, بولو بھائی ابھی یہ بات پھیلی نہیں ہے, لڑکے کو بلاؤ, ہم پبلک کو جمع کر کے دوبارہ نکاح پڑھا دیتے ہیں. لوگوں کو کیا ضرورت, لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے پبلک کے سامنے ایک فیک نکاح دوبارہ کر لو, تو کیا جا رہا ہے. ہم نے تو کرائے اس طرح نکاح, بھگایا نہیں ہے لڑکیوں کو گھروں سے, لیکن جو بھاگ گئیں, باپ آیا, بھائی عزت کا جنازہ نکل گیا, لڑکی نے کورٹ میرج کر لی ہے, میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, لڑکا لڑکی کو بلاؤ, دھوم دھام سے ایک اور نکاح کر دو دنیا کے سامنے, تمیز سے رخصت کر دو. جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی, اب دوبارہ کر دو. 50-50 میں یہ ہوا تھا نا, 50-50 میں یہ ہوا تھا کہ وہ خاتون اپنی بچی کو روتے ہوئے رخصت کر رہی ہیں, ویڈیو بن رہی ہے, کیمرہ آن کرنا بھول گیا وہ بندہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا. اب وہ خاتون اتنی مشکل سے, وہ تو ہمیشہ کے لیے یادگار ہے کہ ماں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے رخصت کیا تھا, وہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا. اس نے کہا میڈم وہ کیمرہ بھول گیا تھا, اس کمبخت سارا میرا بیڑا غرق کر دیا, اتنی مشکل سے روئی تھی میں. تو اب کیا ہے بھائی, دوبارہ سے, اس میں یہی دکھایا تھا کہ چلو دوبارہ سے, ایک دفعہ رونے کی ایکٹنگ کی ہے, یہ دوبارہ کر لو, بٹن دوبارہ دبا دیتے ہیں, دوبارہ سے رخصت ہو جاؤ. اب ہم اچھی طرح دیکھ لیں گے آن ہے یا نہیں ہے. تو ایک دفعہ آپ کی غلطی, آپ نے بچی کی مرضی کا خیال نہیں کیا, اس کی اپنی وقت پہ اس کا نکاح نہیں کیا, جہاں وہ چاہ رہی تھی وہاں نکاح نہیں کیا آپ نے. اس نے 10 دفعہ بتایا, ماں کو بھی, بھائی کو بھی, امی کو بھی, پرچے لکھ لکھ کے تکیے کے نیچے رکھے اس نے, آپ کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. اب جب وہ بھاگی ہے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے, کورٹ میرج کر لی یا چھپ کے کہیں نکاح کر لیا, جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے, اس کا مطلب کیمرہ بند تھا, اب دوبارہ آن ریورس کرو. یہ بولا بیٹا واپس آؤ, تمیز سے رخصت کریں گے ہم تمہیں, ٹھیک ہے نا, واپس آ جاؤ, کسی کو بتانے کی ضرورت, مجھے یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, اس کو بتا دو تمیز سے. تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ساری زندگی کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں گے, بات نہیں کرنی, اس کو گولی سے اڑا دو. تو بھائی آپ ہیروئنچیوں کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہو اور سگریٹ پینے والے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو, آپ کا یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے. جو سوشل میڈیا نے اپنی تباہیاں کر دی ہیں وہ کر دی ہیں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. گاؤں میں گھر گھر میں اینڈرائڈ موبائل پہنچ چکے ہیں. میرے سامنے واقعات آ رہے ہیں, وہ فلاں گاؤں سے نکل کے آشنا کے پاس بھاگ گئی, وہ فلاں جھونپڑے سے نکل کے ادھر چلی گئی. تو یہ چیزیں اب آپ روک نہیں سکتے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندیاں لگاؤ, اس کا حل یہ کہ حلال کو معاشرے میں آسان کرو. بوفے سسٹم میں بندے کو آپ نے چھوڑ دیا, بھوکے کو بوفے سسٹم میں چھوڑ دیا, اور اسے بولنا ہے کہ دال کو ہاتھ لگانا ہے, بیف کھانے کی, مٹن کھانے کی اجازت نہیں ہے. اب نہیں چلے گا یہ مارکیٹ میں. پہلے زمانے میں غریب آدمی کی دال ہی تھی, بھائی یہی کھائے گا تو. اس نے نہ کبھی پیزا دیکھا, نہ کبھی بکرے کی چانپیں دیکھی اس نے, نہ افغانی پلاؤ دیکھی. بھوک لگ رہی ہے, یہ مثالیں پیش کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہے. نہ اس نے دمبے کی چربی میں پکا ہوا دمبا دیکھا. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ دال ہی کھانی پڑے گی.
لیکن جب آپ اس کو ہوٹل میں لے گئے اور بوفے سسٹم ہے, وہ ہر ڈھکن اٹھا کے دیکھ رہا ہے, یار ماش کی دال بھی ہے, دال کھانی ہے تو دال کی 20 قسمیں ہیں. پھر ادھر اس نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا, ادھر سے اس کو حلیم کی خوشبو آئی, ادھر ڈھکن اٹھا کے دیکھا جو کابلی پلاؤ, ادھر چپلی کباب, ادھر بریانی. پھر میرے بھائی وہ نوالے مارے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. وہ لڑکی ہے تو بھی اس کا دل کرے گا میرے تو چانپے کھانے کا دل چاہ رہا ہے. پھر آپ اس پہ پابندیاں لگاؤ کہ یہ چانپے کیوں کھا رہی ہے. تو بھائی اس پہ شکر ادا کرو کہ حلال کا کھا رہی ہے, یہ چوری چھپے اس بوفے میں نہیں گھسی ہے, اس کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا. حلال کھا رہی ہے, حرام نہیں کھا رہی ہے. پیسے جمع کرائے ہیں ہم نے اس کے, صحیح ہے نا, پر ہیڈ جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ہم نے جمع کرائے ہیں. حلال کھا رہی ہے, شکر ادا کرو. ہاں جو چوری سے کسی بوفے میں گھس کے دال بھی کھائے گی تو اس کو دال کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور دوسرا, غیرت کے مسئلے جہاں عورتوں کے ساتھ ہیں, مرد کے ساتھ بھی ہیں. جس گاؤں کا یہ واقعہ میرے سامنے آیا نا کہ وہ اس کو جان سے مار دیا, اور لڑکی کو, وہ کہہ رہے جس نے مارا ہے اس کی اپنی حرکتیں ماشاءاللہ کنٹرول سے بالکل باہر ہیں, سارا دن لڑکیوں سے موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو جب گھر کی عورت اپنے مرد کو دیکھتی ہے کہ ان کی تو کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے, ساری عیاشیاں, تو میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کو عیاش بن جانا چاہیے, لیکن پھر آپ کی باتوں کا اس پہ اثر ہوگا نہیں. وہ کہے گی ساری شریعت ہمارے لیے ہے, محترم کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. ایک آدمی نے بیوی کو شرعی پردہ کرا لیا کہ بھائی میرے بھائی سے بھی پردہ, خود سارا دن لڑکیوں کو تاڑتے تھے بیٹھ کے, وہ خود سارا دن کیا کر رہے ہیں. تو بیگم نے کہا کہ یہ جو آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں, میری بہنوں سے بھی ملتے ہیں, بڑی تمیز سے گپے مار رہے ہوتے ہیں ادھر بھی. تو اس نے کہا پردہ عورت پہ فرض ہے, مرد پہ فرض نہیں ہے. بات صحیح ہے, پردہ عورت پہ فرض ہے, لیکن مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو بے پردہ عورت آپ کے سامنے آئے آپ اس سے بے تکلف اور فری ہو جائیں آپ اس سے. جب عورت یہ عمل دیکھے گی تو کہے گی یہ ساری شریعت میرے لیے ہے, میاں صاحب کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. تو پھر اثر نہیں ہوتا باتوں کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات پہ نصیحت کا اثر کیوں تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ کردار دیکھ رہی تھی, کسی نامحرم عورت کو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ نہیں پکڑا. حالانکہ آپ تو روحانی باپ تھے, آپ تو تعویل کر سکتے تھے, اور آپ کی نیت پہ شک کرنے والا کافر ہو جاتا. تو اپنا کردار بھی میرے بھائی ٹھیک کرنے کی ضرورت.